السلام علیکم جناب، کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سب خیریت سے ہوں گے۔ اور میں دیکھیں بڑا متاثر ہوا کہ ابھی ایک دن ہوا ہے اور تنویر کے ساتھ جو ہم نے گپ شپ کی تھی کل کے پرسوں کی تھی، کب کی تھی؟ پرسوں جی جی تو اس کو بہت لوگوں نے دیکھا اور اپریشیٹ کیا۔ بھئی ایک ہمیں لاہور سے ہی ہمارے دوست ہیں سمیع خان نیازی، انہوں نے بڑا زبردست کمنٹ بھیجا۔ ایک راشد بہت پیارے میرے برخوردار ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ایک کمنٹ کیا۔ اور سب سے طویل اور بہت زبردست یعنی حیدرانی، تسنیم حیدرانی جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے، وہ شاید تنویر کو جانتے بھی ہیں، اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور لفظ استعمال کیا کہ طارق صاحب سٹننگ، واٹ اے پرسنالٹی یو ہیو ڈسکورڈ، اور کیسے زبردست باتیں آپ نے کی۔ تو ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج پھر تنویر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ میں نے کوئی چیز نوٹ کی تھی کہ آج کیا کیا یعنی آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس پروگرام کو میری خواہش یہ ہے کہ صرف تنویر کے ساتھ گپ شپ ہی نہیں، بلکہ اور کچھ چیزیں بھی اس میں آتی رہیں تاکہ ہم آپس میں کرتے رہیں۔ مثلاً میں ایک تو تنویر اپنا جو ڈسکس کرنا ہے ہم نے معاملہ، وہ یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی وی سے میرا ایک جذباتی تعلق بھی ہے، میں نے وہاں کام بھی کیا ہے اور تم بھی جانتے ہو پی ٹی وی کو۔ تو نعیم بخاری صاحب پی ٹی وی کے نئے چیئرمین، تو کل میں ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا بڑا مزے کا، جو کہ انہوں نے 3 دن پہلے دیا۔ تو اس کی روشنی میں ہم کچھ بات کریں گے کہ اللہ کرے کہ وہ کچھ ایسا کر لیں کہ پی ٹی وی دوبارہ اپنے اسی مقام پر آ جائے۔ دوسرا، نعیم صاحب نے ہی، بخاری صاحب نے اپنے انٹرویو میں ناپا اور ارشد محمود صاحب کا ذکر کیا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ تنویر ناپا میں بھی رہے۔ جی جی میں نے یہ خود 4 سال جی میں نے اور کیا کرتے رہے وہاں، کیا مصروفیت تھی یا ناپا کو کیسے دیکھا، یہ بھی ہم تنویر سے پوچھیں گے۔ اور تیسری بات جو تھی وہ یہ کہ تیسری کوئی بات نہیں، تیسری بات یہی ہے کہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ جو ہم نے تنویر کے ساتھ گپ شپ شروع کی۔ تو سب سے پہلے کیوں نہ ناپا پر بات کر لی جائے۔ میرا ناپا جانا کچھ مرتبہ ہوا، اور وہ بھی صرف اور صرف تنویر کو ملنے کے لیے۔ جی بالکل 2009 یا 10۔ تنویر کیسے جوائن کیا تھا ناپا اور کس حیثیت میں، اور کیا تم نے، اب تو ناپا میں نہیں ہو، تو کیا کھل کر کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں ہم کہ ناپا نے کس حد تک آرٹ کی فیلڈ میں اور اس پرفارمنگ آرٹ میں سوسائٹی کی سروس دی ہے، اور کون کون سے شعبہ جات ایسے ہیں جس میں ناپا نے ابھی تک توجہ نہیں دی اور توجہ دینی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناپا جو ہے نا، وہ بہت اچھی کوشش تھی ضیاء صاحب کی اور جنرل مشرف صاحب کی۔ اچھا، میں بات یہاں روکوں، یہیں سے شروع کریں گے۔ میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ناپا کراچی میں پرفارمنگ آرٹ کا ایک ادارہ ہے جو جنرل مشرف کے زمانے میں وہ یعنی اس کی ابتدا ہوئی، اور ضیاء محی الدین صاحب کا آئیڈیا تھا۔ اور یہ اب ناپا کو کتنے سال ہو گئے؟ 2004 سے، اور یہ ہے اس وقت 2020۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 16-17 سال ہو گئے
کہ ناپا قائم ہے. ناپا پاکستان کا وہ پہلا ادارہ ہے جو پرفارمنگ آرٹ کی پروموشن کے لیے سرکاری سطح پر قائم ہے. اور ضیاء محی الدین صاحب جو بہت بڑا نام ہے ظاہر اس کے چیئرمین ہیں, پرنسپل ہیں, یا جو بھی کہہ رہے ہیں آپ. اور ان کے جو ناپا میں ابتدا میں مرحوم ڈاکٹر انور سجاد صاحب ان کے ساتھ تھے. اور اس وقت بھی ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے نام ہیں پرفارمنگ آرٹ کے, راحت کاظمی صاحب ہیں, طلعت حسین صاحب ہیں. میرا خیال ہے میوزک میں سلامت علی بھی ایک زمانے میں وہاں رہے, اور میوزک میں نفیس صاحب وہ بھی وہاں انسٹرکٹر ہیں. ان لوگوں کے علاوہ انجم ایاز صاحب جو تھیٹر کا بہت بڑا نام ہے, اور یعنی NCA سے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے, اور اسکلپچر میں بہت بڑا نام ہے, تجریدی آرٹ میں ان کا بہت بڑا نام ہے. خالد احمد صاحب جو تھیٹر کے آدمی ہیں اور بہت اعلیٰ اور نفیس اداکار ہیں. تو یہ سارے لوگ ناپا میں ان میں سے کچھ تو اب بھی موجود ہیں اور کچھ شاید چھوڑ چکے ہیں, جیسے سلامت علی چھوڑ چکے ہیں, اور انور سجاد صاحب ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو یہ ایک ادارہ ہے, یہ پاکستان کا پہلا ادارہ ہے جو پرفارمنگ آرٹ کی ترویج کے لیے پاکستان میں قائم ہوا اور کراچی میں ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ تنویر, اب بتائیں آپ کہ آپ نے کہ بتایا کہ بہت اچھی کاوش تھی, اور سوسائٹی میں جو ایک کیا ظاہر سی بات ہے, لیکن مطلب ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح سے جیسے دنیا بھر میں کھلے دل کے لوگ کھلے دماغ سے کام کرنا, مطلب ہم تو اس پرسیپشن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بھی یہ ریجڈ لوگ ہیں, انتہا پسند ہیں. کون؟ ہماری جو ہماری سوسائٹی جو ہے. تو اس سوسائٹی میں ایسے اداروں کا ہونا میں سمجھتا ہوں نیک شگون ہے, کیونکہ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. میں ایک نام بھول گیا, ارشد محمود, جو ماشاءاللہ ہمارے اس پرفارمنگ آرٹ میں اور شوبز میں ایک بہت بڑا نام ہے, بہت پڑھے لکھے, گورنمنٹ کالج سے پڑھے ہوئے, شعیب ہاشمی کے شاگرد, اور میوزک میں ان کا بڑا نام ہے. EMI میں تھے, HMV میں تھے, اور شالیمار میں تھے, اور آج کل وہ ناپا میں ضیاء صاحب کے دست راست ہیں. تو میں معذرت چاہتا ہوں, ان کا نام میں لینا بھول گیا. چلیں آگے. تو وہاں جب کام شروع ہوا تو وہ تھیٹر کے حوالے سے بیسک ان کا جو آئیڈیا تھا کہ تھیٹر سے پروموٹ ان کو سکھائیں گے لوگوں کو. وہ تھیٹر بیسک بھی ہے اور اس سے ہی ساری شاخیں کھولتی. تو شروع میں تو کافی اچھا کام ہوا, کیونکہ سب سینئرز لوگوں کی پوری جو فیکلٹی تھی وہ موجود تھی. راحت کاظمی صاحب, طلعت حسین, ڈاکٹر انور سجاد, اور خالد احمد, انجم ایاز. تو یہ ساری فیکلٹی وہاں تھی. اور لیکن گریجولی اس کا معیار میرے پوائنٹ آف ویو سے اوپر جانے کی بجائے نیچے چلا گیا. اچھا. ریزن شاید یہ ہوا کہ وہاں پہ آگے جو ہے انہوں نے جس کام کو بڑھایا ان کا کوئی سلیبس نہیں ہے ان کے پاس نا, اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ آپ وہاں تعلیم دیتے ہیں. مثال کے تو اب راحت کاظمی صاحب نو ڈاؤٹ پریکٹیکل بھی بہت کیا ہے, نالجیبل بھی بہت ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں. تو ان کا ایکسپیرینس ظاہر ہے بہت اچھا, ہیوی کہہ سکتے ہیں یا بہت پریکٹیکل کہہ سکتے ہیں. لیکن ان کے بعد آنے والے اگر ان کا کوئی اسٹوڈنٹ آگے وہ کلاسز آگے بڑھاتا ہے تو ظاہر ہے وہ انہی باتوں کو جو کہ اس کو پڑھائی گئی ہیں یا بتائی گئی ہیں, تو پریکٹیکل اس کا نہیں ہے اتنا زیادہ, یا اتنا ہی پریکٹیکل ہے جتنا انہوں نے کروایا. مطلب وہ زندگی کا ایکسپیرینس ان کے ساتھ نہیں ہے. جیسے راحت صاحب کو اگر میں دیکھوں تو 50 سال کا ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہے, فلم ہے, ٹی وی ہے, تھیٹر ہے, پھر ورلڈ وائڈ ان کی جو گھومنا پھرنا, آنا جانا, دیکھنا دنیا کو, تو وہ بہت زیادہ. تو انہوں نے جو تعلیم دی یا جس طرح سے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ٹریٹ کیا
وہ ان کے بعد آنے والا بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو ہاں وہ یہ بالکل صحیح بات ہے تنویر ہے نا. کہ یہ بڑا ویسے ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ جو بچے شوق لے کر ایک پرٹیکولر فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ایکٹنگ میں یا ڈائریکشن میں یا کیمرے پر یا میوزک میں، تو ان کا جو لاؤ بیٹا تھینک یو راشد، یہ ایک راشد محمود ہے، یہ ہمارے راشد، وہ ارشد محمود. ہاں وہ ارشد محمود، پھر میں نے غلط نام لیا، ارشد محمود پھر بڑا غلط مائنڈ نام کر لے لیا، اب مائنڈ نہ کر مائنڈ کر جی، دیا، معاف کرنا. ہاں اچھا تے وہ اس طرح ہویا نا کہ ساڈے لوگوں کا جڑا مطلب میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں، تو ہمیں کوئی انسٹیٹیوٹ تو نہیں ملا. اگر انسٹیٹیوٹ ہوتا بھی تو تمہارے والی بات مجھے بالکل دل کو لگتی ہے کہ عام طور پر اسٹوڈنٹ کا نالج جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ایک استاد کی طرف سے اسے ملا ہوا ہوتا ہے. جبکہ اوور آل مثلا میڈیکل میں اسٹوڈنٹ جاتا ہے تو وہ کسی ایک استاد کا مرہون منت نہیں ہوتا، بلکہ اس کو دنیا بھر کی نالج ایک سلیبس کی شکل میں ملتی ہے، اور تب جا کر اسے ڈگری ملتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا ایک من بھاتا استاد تو ضرور ہوتا ہے یا کئی ہوتے ہیں، لیکن اس کا نالج محدود نہیں ہوتا. اس کا نالج دنیا کی اب تک کی جتنا بھی اس فیلڈ کا نالج ہے وہ سارے کا سارا اس کے پاس ہوتا ہے. ہماری فیلڈ میں یہ پرابلم آ گئی. یہ بات بالکل ٹھیک کہی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کو پراپر سلیبس ہی نہیں ہے. طلعت صاحب کا شاگرد ہے تو وہ طلعت صاحب کے تجربات لے کر آگے چل رہا. راحت صاحب کا شاگرد ہے تو راحت، اب میں ہوں، میرے پیچھے مطلب کاظم پاشا صاحب میرے استاد رہے ہیں تو میں ہر جگہ ان کا نام لیتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میرا اپنا ذہن بھی ہے، لیکن ایک پراپر انسٹیٹیوٹ جو سکھاتا ہے اسٹوڈنٹ کو وہ اس کی کمی ہے. دوسری بات جو ناپا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ناپا نے اپنے آپ کو محدود رکھا تھیٹر کے حوالے سے. نہیں، لیکن اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھیٹر دیکھیں، آپ کسی جو بھی آپ فارم چن لیتے ہیں پڑھانے کے لیے، مثال کے آپ تھیٹر پڑھانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ تھیٹر کا پلیٹ فارم موجود ہے بھی کہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. اگر وہ نہیں ہے تو کیا تو فائدہ؟ آپ نے ان کو پڑھایا تو وہ کریں کیا آگے جا کر؟ اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں تھیٹر دیکھنے کا جو رجحان ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ٹکٹ بائی کر کے آپ تھیٹر دیکھیں جا کے. نہیں مطلب یہ کہ تھیٹر بھی جو ہے نا تنویر، بالکل صحیح کہہ رہے ہو تم، تھیٹر بھی جو ہے تو وہ ہم کیوں بہت ساری چیزیں یورپ کے اور امریکہ کے تناظر میں دیکھ کر ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہے بھی تھیٹر بیسکلی یونانی چیز ہے، یورپ کی چیز ہے. انڈیا جو ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں تھیٹر نہیں ہے بلکہ نوٹنکی ہے وہاں، اور یہ روحس ہے اور اس طرح کے ساری چیزیں ہیں. سر انہوں نے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ چونکہ آگے بڑھتا جاتا ہے، تھیٹر ایک ماں ضرور ہے، تھیٹر ایک بیس ضرور ہے، لیکن تھیٹر سے آگے بڑھ کر یہ نوٹنکی پہ آیا، پھر سینما آ گیا، پھر وہی ڈرامہ ریڈیو میں آڈیو کے حوالے سے آ گیا، پھر سینما کے بعد ٹیلی ویژن آیا، اور ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرٹینمنٹ ڈراماز ریکارڈ ہونا شروع ہو گئے. تو اب یہ عہد الیکٹرانکس کا عہد ہے. یہ عہد میں نہیں سمجھتا کہ تھیٹر کا عہد ہے. تھیٹر ہونا چاہیے فنڈامنٹل کورس کے طور پر شروع کے سالوں میں، بعد میں تو وہ پھر آگے بڑھنا چاہیے. سینما میں جانا چاہتے ہو یا ٹیلی ویژن میں آنا چاہتے ہو، تو ان دونوں شعبوں کے لیے ناپا نے کچھ بھی نہیں. لیکن اگر فرض کریں، اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہاں رکیں تو یہ دیکھیں یہ تھیٹر، ایک ادارہ تھیٹر کا ہے. میں یہ چاہتا ہوں میرے خیال میں کہ آپ ان کو فیسلیٹیٹ کر پائے. بھائی مجھے آپ نے کہا کہ تھیٹر پڑھے اور میں نے آپ سے ایگری کی، میں نے پڑھنا شروع کی.
اب مجھے تھیٹر کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے, کوئی پلیٹ فارم چاہیے. ایک ادارہ ہونے کے ناطے آپ نے اس پروفیشن کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کام کیا؟ مثال کے طور پہ آپ فیسٹیول اب آپ نے فیسٹیول کروانا شروع کر دیا. فیسٹیول تو ان جگہوں پہ ہوتا ہے جہاں آپ نے مارکیٹ کریٹ کرنی ہو, آپ نے پروڈکٹ, تو وہ فیسٹیول کے طور پہ چیزیں ایک وقت میں تاکہ زیادہ پروڈکٹ کو لانچ کیا جائے اور اس کی مارکیٹنگ بنائی جائے. آپ کے یہاں تو تھیٹر کی رواج ہی نہیں ہے. آپ فیسٹیول کرواتے ہیں تو اس کے مطمع نظر جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو بجٹ ہے اس کو کنزیوم کرنا ہے. دیکھیں وہ سب سے آسان طریقہ ہے. مثال کے طور پہ ہم جب تھیٹر کر رہے تھے, جب میں تو 83 سے کر رہا ہوں, ناپا میں سے تو نہیں شروع کیا, تو ہم نے جب تھیٹر شروع کیا تھا تو ہم ٹکٹ بیچنے جاتے تھے, کیونکہ تھیٹر دیکھنے کوئی نہیں آتا. ہم اسپانسرشپ لینے جاتے تھے, ہم اس کو مختلف ہیلو جو بھی 10-20 ہزار 50 ہزار میں ہم خرچ کرتے تھے وہ ریکور کرتے تھے. اس کے لیے اسٹرگل کرتے تھے, مطلب جگہ جگہ آفیسز میں جانا, لوگوں کو, اپنے دوست احباب کو. تو اب آ گیا ادارے کو چاہیے تھا سب سے پہلا یہ کام کرنا کہ جب ہم پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں تو اس کی سیل آؤٹ کہاں کرنا. تو پروڈکٹ تو آپ نے تیار کی, لڑکے تیار, مارکیٹ تیار نہیں کی. اب وہ لڑکے لڑکیاں جب باہر نکلے تو وہ تھیٹر کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے. ریزن یہ کہ اگر وہ 50,000 روپیہ یا 50 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ روپیہ ایک پروڈکٹ پہ لگائیں, اس کی ریکوری کیسے کریں؟ اچھا, اس کی ریکوری کرنے کے لیے اب ٹکٹ بکے گا. ٹکٹ ہمارے سوسائٹی میں, مطلب کراچی کی اگر میں دیکھوں, ہماری جو پاپولیشن کراچی کی ہے, اگر فرض کریں 3 کروڑ یہ بتاتے ہیں, تو 3 کروڑ میں سے 400 لوگوں کا ایک تھیٹر ہال ہے یا 200 لوگوں کا تھیٹر. تو اگر 15 دن کے لیے تھیٹر کرنا ہے تو ہمیں تو میکسیمم 4,000 لوگ چاہیے. لیکن آپ وہ بھی نہیں ملتے, وہ آپ نے پیدا نہیں کیے. آپ کا سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ آپ دیکھیں تھیٹر تو پہلے بھی ہو رہا تھا. علی احمد, بہت بڑے بڑے نام آپ نے بتایا ہی نہیں. علی احمد صاحب, کمال احمد رضوی صاحب, اسفند یار خان, اور اسماعیل یوسف, انجم ایاز, یاسمین اسماعیل, خالد احمد, شیما کرمانی, فیضان پیرزادہ, عثمان پیرزادہ, رفیع پیر تھیٹر, یعنی بے شمار نام میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو ہر حال میں تھیٹر کر رہے تھے, جن کا پیشن تھا تھیٹر, جنہوں نے اپنی جیب سے پیسے لگا کر کام کیا. تو لیکن وہ چونکہ انڈیپینڈنٹ لوگ تھے, وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے کہ وہ آڈینس کریٹ کریں. وہ ان کی ذات تھی, ادارہ تو نہیں. تو جب ادارہ بن گیا اور ان کی ذات کو پیٹرنائز کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا, وہ خود ہی لگے ہوئے. اب آپ کو ایک اچھا بجٹ مل رہا ہے, آپ فیسٹیول کروانے کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ آپ کو تو 15 سے 20 دن کا تھیٹر کرنا چاہیے اور ان لڑکے لڑکیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, پیسہ دینا چاہیے کہ آئیں, آپ نے سیکھا ہے, 20 دن کا تھیٹر آپ کریں, 25 دن کا تھیٹر آپ کو سال بھر. اور راحت کاظمی صاحب نے ایک عمل کیا تھا, ناپا سے جو فارغ التحصیل لوگ ہوئے جیسے بیچ, تو انہوں نے ایک تھیٹر کمپنی بنائی ہوئی تھی. وہ سال میں 6 تھیٹر کرنا چاہتے تھے, لیکن وہ بیچارے نامساعدہ حالات کی وجہ سے, مطلب سیاستوں کی وجہ سے, وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکے. اور وہ ہوا یہ کہ لڑکے لڑکیوں کو انہوں نے, میں معافی چاہتا ہوں, بات یہ کہ ارشد محمود صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, لیکن اب ایز کمپیریزن اگر ہم دیکھیں, طلعت صاحب, راحت کاظمی, خالد احمد, انجم ایاز, ضیاء محی الدین, ان کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوا ارشد محمود, وہ آپ کو کہاں دکھے گا؟ وہ دکھ سکتا ہے؟ نہیں دکھتا. تو وہ بندہ محنت بھی بہت کر رہا ہے, کام بھی بہت کر رہا ہے, وہ دیکھ بھی نہیں سکتا. تو اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا کہ ان کو کس طرح مینیج کرو. اوہ, یہ تو بڑی سیاست دیکھیں نا, صحیح ہے, مطلب اب ہمدرد بن کے سیاست شروع ہوئی ہے. اب وہ لڑکے لڑکیاں جو وہاں سے سیکھیں, ان میں جو منظور نظر لوگ ہیں ان کو اپنے قریب لا کے ان کو ایز اے انسٹرکٹر پیش کرنا شروع کر دیا. اب جب وہ انسٹرکٹر بنے تو وہ اب ایک دم نکل کے آگے ارشد محمود سامنے, کیونکہ اس کے ارد گرد جو لوگ کھڑے ہیں ان کا تو مطلب ان کی صلاحیتیں ہو سکتا ہے زیادہ ہوں, راحت کاظمی سے بھی زیادہ ہوں, میں اس پہ تو بات ہی نہیں کر رہا, طلعت صاحب سے بھی زیادہ ہوں ان کے نالج, لیکن ان کا قد وہ نہیں ہے.
ان کی لیکن انہوں نے تو اب نکل کے کون آیا؟ اکشے محمود بیچ میں، کرتا دھرتا، محبت والا، احساس والا، محنت کرنے والا، اب ساری خوبیاں اس میں سمٹ آئیں، کیونکہ ارد گرد جو مجمع گھر ہے وہ بیچارہ ہاں سنا آپ نے اسٹرگلر ہے. ہاں تو ہوا کیا کہ اب جب وہ لوگ نکل گئے، وہ ویژن نکل گیا، وہ جو ویژن راحت کاظمی کا ہے وہ میرا ہو نہیں سکتا. میں اگلے 100 سال بھی کام کرتا رہوں تو میں راحت کاظمی کے ویژن کو تو نہیں پکڑ سکتا نا، میں طلعت صاحب کو نہیں پکڑ سکتا. ہو سکتا ان کی چیزوں کو کاپی کروں، ان کی چیزوں کو آگے بڑھاؤں ایک شاگرد کے طور پہ، ایک ان کے فالوور کے طور پہ، لیکن ان کا جیسا بننے کے لیے مجھے ایک جنم اور لینا پڑے. ان کے جیسا بننے کے لیے اتنی اسٹرگل چاہیے. اتنی تو اور یہ قداور لوگ جو ہیں، یہ اس لیے میں تمہیں بولنے نہیں دے رہا کہ ڈیوریشن کافی ہو گئی اور ہم نے اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہے. کتنی ڈیوریشن ہو گئی؟ 22 منٹ ہو گئے. اس موضوع میں دوبارہ بات یہ کریں گے ہم. اب تو دیکھو نا، اب تو دیکھو تنویر تمہارے ساتھ، اور یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ گپ شپ تو چلتی رہے گی. وہ پرسوں دی جڑی گپ شپ سی ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਡਫੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਸਨ, پھر لاہوروں کیویں تو کراچی آ گیا. تو یہ تو اچانک نعیم بخاری صاحب کے ایک انٹرویو کی وجہ سے، اور اس میں ارشد محمود صاحب کا نام آ گیا، ناپا کا نام آ گیا، اور میں نے چاہا کہ چونکہ تنویر کا تعلق رہا ہے ناپا سے بھی اور تھیٹر سے، تو دیکھیں کتنی اچھی باتیں ہمارے سامنے آئیں. یہ باتوں کو در حقیقت میں نے زبردستی روک دیا ہے، ورنہ یہ اور آگے چل سکتی تھی. اب مجھے اجازت دیجیے تنویر کے ساتھ انشاءاللہ اگلی نشست تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. میرا یہ کوئی وعدہ نہیں کہ کل ہی اگلی نشست ہوگی، 1 دن بعد بھی ہو سکتی ہے، 2 دن بعد بھی ہو سکتی ہے، 3 دن بعد بھی ہو سکتی ہے، اور ہماری یہ گپ شپ چلتی رہا کرے گی. آج تو دیکھیں آرٹ پر کتنی اور تھیٹر پر کتنی اچھی گفتگو ہوئی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.